مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، وقال تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، متفق عليه۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، باب الوصیہ۔ وصیت کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے، وہ اس مسئلے کو سمجھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کرنا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر ہفتے کوئی نیا موضوع سامنے آئے کہ جس سے مسائل سمجھ میں آئیں، باتیں سمجھ میں آئیں۔ آج کل لوگ اس سے بہت غافل ہیں، ان مسائل سے، اس لیے میں کبھی نماز سے پہلے کی سنت اور بعد کی نماز سنت کے فضائل بیان کرتا ہوں، کبھی نوافل کے، کبھی کیا کبھی کیا، تاکہ باتوں کی وضاحت ہو، سامنے آئے۔ ہم پرانے انداز میں جو کرتے آئے کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک تو آدمی سمجھ کر کرے اور ایک بغیر سمجھے کرے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وصیت ہم بولتے رہتے ہیں، لیکن وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت مستحب ہے، واجب ہے، فرض ہے؟ کون سی وصیت فرض ہے، کون سی واجب ہے؟ ان تمام کا سمجھنا ضروری ہے۔ ہر انسان کو اپنی آخرت کی فکر ہے، موت کی فکر ہے کہ موت تو آنے والی ہے، اچانک آ سکتی ہے، پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں، موت اچانک آ سکتی ہے۔ اچانک آدمی چلا جاتا ہے اور لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا، اتنا جلدی کیسے چلا گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے فقہائے کرام کو، مفتیان کرام کو، جنہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے وصیت کے بارے میں، قرآن اور حدیث کو کے اندر سے مسائل کو نکال کر مسائل بیان فرمائے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت
لکھنے کی جو اہمیت والی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جس کو امام نووی نے لکھی ہے، فرمایا ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین۔ عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس مسلمان مرد کے مال یا آپسی تعلقات کے متعلق کوئی بات وصیت کے قابل ہو تو اسے چاہیے کہ، یعنی کوئی بھی مال ہو، ہر انسان کے پاس مال ہوتا ہے، یا پھر آپسی تعلق لین دین جس کو کہتے ہیں، بے فلاں کو اتنی زکوٰۃ اتنا قرض دیا ہے، یا فلاں کے پاس میری زمین ہے، یا فلاں کے پاس میری دکان ہے، یا فلاں کے پاس میرا یہ لین دین ہے، مجھے اتنا ان کو دینا ہے، مجھے اتنا ان سے لینا ہے، وغیرہ بہت ساری تعلقات کی باتیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا اسے چاہیے کہ 2 راتیں بھی ایسی نہ گزرے مگر یہ کہ اس کے لیے وصیت نامہ لکھ کر اپنے سرانے میں یا اپنے پاس رکھ لے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہاں 2 راتوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی بہت جلد اس کو لکھے، موت کا پتہ نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ تھوڑا عرصہ بھی، تھوڑا وقت بھی ایسا نہ گزرنے پائے کہ وصیت نامہ لکھا ہوا موجود نہ ہو۔ جو بھی کچھ ہو ایک ڈائری میں لکھتا چلا جائے کہ اچانک موت آ جائے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے حافظ احمد پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ، ہماری مسجد کے چیئرمین کا جو انتقال ہوا، وہ سنا رہے تھے مجھے انتقال کے 2 3 4 5 ہفتے پہلے کہ انہوں نے کسی کو 5000 پاؤنڈ دیے تھے، 5000 پاؤنڈ۔ اب اچانک اس بندے کا انتقال ہو گیا، اس بندے کا انتقال ہو گیا اچانک، تو اب اس کے ورثاء نے، بیوی بچوں نے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی لکھا ہوا نہیں، ہمارے پاس نہ تمہارے پاس ثبوت ہے نہ ہمارے پاس ثبوت ہے، ہم نہیں دیں گے، منع کر دیا۔ اگر لکھا ہوا موجود ہوتا اس آدمی کا کہ میں نے فلاں سے اتنے پیسے لیے ہیں، میرے انتقال کے بعد اس کو واپس کیے جائیں، بہت ضروری ہے۔ خیر حافظ صاحب نے تو اس کو 5000 معاف کر دیے۔ تو ایک آدمی نے مجھے بتایا انہیں کہ ہاں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، 5000 کا دیا تھا ان کو، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم ان کے گھر پر گئے، وہ مکر گئے، انکار کر رہے ہیں۔ تو چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اپنے مال کے بارے میں وہ لکھ کر رکھ دے کہ بھائی میرے پاس اتنا مال ہے، یا پھر فلاں کے ساتھ میری اتنی لین دین باقی ہے، لینا ہے یا دینا ہے، یا فلاں یا فلاں یا فلاں مسجد میں میں نے 500 پاؤنڈ دینے کا وعدہ کر لیا ہے، تو دے دینا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں اس کو لکھنی چاہیے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی ہے، میں نے جیسے ہی یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، میں نے فوراً اپنا وصیت نامہ لکھ کر اپنے سرانے میں رکھ دیا۔ یہ تھے صحابہ عمل کرنے والے۔ لہذا اگر کسی کا کوئی حق اپنے اوپر باقی ہو، یا کسی کی کوئی امانت اپنے پاس رکھی ہوئی ہو گھر میں اپنی، جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ ان کے پڑوسی یا فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ کچھ دنوں سے عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں عذاب کے اندر ہوں اس لیے کہ میں نے پڑوسی سے ایک نیڈل، سوئی بولتے اس کو، وہ نیڈل میں نے لی تھی کپڑے سینے کے لیے، اور میرے گھر میں دیوار کے اوپر چبھوئی ہوئی ہے، میں اس کو دینا بھول گیا کہ میری موت آ گئی۔ اس نیڈل کی وجہ سے میں پریشان۔ ایک نیڈل کا یہ مسئلہ ہے جی، ایک نیڈل کا۔ بخاری شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ چھوٹی چیز بھی ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا مدعم، اور وہ کام کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے اوپر وہ سامان رکھنا اور سیڈل رکھنا وغیرہ اس کی تیاری کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب اس پر بیٹھے۔ اچانک تیر آیا
بخاری شریف میں ہے. کل ہی ہماری سبق میں بخاری شریف میں پرسوں یہ سبق گزرا، یہ حدیث گزری کہ وہ اچانک تیر آیا اور لگا اس کو چھاتی میں، وہیں مر گیا وہ غلام. وہیں اس کو آئر یعنی ایسے آدمی کا تیر آیا کہ پتہ نہیں کس نے مارا، کہاں سے آیا. سم ٹائم پتہ نہیں ہوتا کدھر سے آیا ہے، لیکن وہ انتقال کر گیا. اب صحابہ کرام اتنے خوش ہیں، واہ رے واہ، یہ تو شہید ہو گیا. اللہ کے نبی کی اونٹنی پر خدمت کرتے کرتے شہید ہو گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں نہیں، واللہ کیا فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. فرمایا یہ آدمی جس نے مال غنیمت کی، یعنی غلام نے مال غنیمت کو تقسیم ہونے سے پہلے، ویلتھ آف بوٹی تقسیم شیئرنگ ہونے سے پہلے اس نے ایک چادر چڑھائی ہے. میں محمد دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر آگ کے انگارے بن کر اس پر گرائی گئی ہے. وہ غلام جو سامنے انتقال ہوا وہی. ہاں یہ بخاری شریف میں ہے، نبی کا غلام ہے اور خدمت کر رہا ہے، اچانک تیر آیا ہے اور میرے حبیب نے فرمایا نہیں، وہ چادر جو اس نے چڑھائی ہے، چادر جو اس نے چڑھائی، یہاں تو بڑے بڑے مکان چرا لیتے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیاں چرا لیتے ہیں اور لاکھوں پاؤنڈ کے چرا لیتے ہیں اور غصب کر لیتے ہیں، واپس کرتے بھی نہیں. ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ اللہ حفاظت فرمائے. ایک چادر، وہ بھی نبی کا غلام، بخاری شریف میں ہے کتاب المغازی میں، خیبر کے واقعے میں، یہ خیبر کے بیان میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. اور ایک صحابی وہاں موجود تھے، وہ جلدی جلدی گھر گئے اور گھر سے کیا لے آئے؟ شو لیس جس کو کہتے ہیں کہ سلیپر پر باندھنے کی رسی. آج کل تو سلیپر ریڈی میڈ ملتا ہے، تو وہ رسی ہوتی ہے جس کے اندر ہم انگوٹھا ڈال کے پہن کے چلتے ہیں. اس زمانے میں رسی ہوتی تھی، سلیپر پر رسی ہوتی تھی جس کو شو لیس کہہ دے، یعنی شو کے اوپر باندھنے کی رسی کہہ دو. وہ رسی لے کر آئے اور فرمایا اللہ کے حبیب مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے میں نے اس میں سے یہ رسی لے لی تھی، میں واپس لے آیا ہوں. فرمایا اچھا ہوا تو واپس لے آیا، ورنہ یہ رسی بھی تیرے لیے جہنم کی آگ بن جاتی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابی کو کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. میں اور آپ کون ہیں؟ اس لیے لین دین میں مسئلے کی بالکل کلیئر ہو. وی ہیو ٹو کلیئرفائی ایوری تھنگ. یہ امانت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لکھ کر رکھ دو. اور ویسے بھی ابھی میں بتلاؤں گا یو کے میں اور اس جیسی کنٹری میں تو وصیت کتنی لازمی ہے، ضروری ہے. یہ تو ایک حدیث ہوئی، اسی لیے وصیت نامہ لکھنا چاہیے. وصیت نامہ لکھنے کا ثواب کیا ہے؟ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے جو مشکات شریف میں بھی ہے. اس کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی وصیت مات علی سبیل وسنت ومات علی تقی وشہادت ومات مغفورا له رواہ ابن ماجہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وصیت کر کے مرا، وصیت لکھ کر مرا، تو وہ صراط مستقیم اور سنت پر مرا، سیدھے راستے پر گیا. اس کی موت آئی صراط مستقیم پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مرا، تقوی اور شہادت پر مرا، متقیوں اور شہیدوں میں داخل ہوگا. اس حال میں مرے گا جو وصیت نامہ لکھے گا موت آ جائے گی، اس حال میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی. غور کیجیے وصیت نامہ لکھنے کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. اس ملک کا قانون جس کو آپ سنیں تو وصیت نامہ اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے، لکھنا ضروری ہو جاتا ہے.
اس لیے کہ یہاں کا قانون یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کا پورا مال بیوی کو مل جاتا ہے، یا پھر آدھا بیوی آدھا حکومت لے لیتی ہے، اور بیوی کا انتقال ہو جائے تو پورا مال شوہر کو مل جاتا ہے، یہ قانون ہے۔ تو جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ بیٹیوں اور بیٹوں کو دیتا ہے، بیٹیوں کو دیتا ہے، بہنوں کو دیتا ہے، ورنہ کون دیتا ہے بہنوں کو؟ اگر ماں کا انتقال ہو چکا ہے اور باپ کا اچانک پھر ہو گیا، وہ کون دے گا؟ وہ لڑکے ہی لے لیتے ہیں، بہنوں کو دیتے بھی نہیں ہیں، بیٹیوں کو کہاں ملتا ہے؟ یہاں کے قانون کے مطابق اگر وصیت نامہ لکھ کر گیا ہے تو پھر پرابلم نہیں ہے، سولیسیٹر کے ذریعے یا لائر کے ذریعے اس کو کیا ہے لکھوا کر کے اسٹامپ کروا کر کے رکھ لیا جائے تو اس کے مطابق عمل ہوگا۔ وصیت نامہ لکھ کر تیار رکھو، کم از کم اپنی وصیت نامے میں یہ لکھ دو کہ میرے اتنے وارث ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے میرے والد صاحب نے وصیت نامہ لکھ کر کے نیچے رکھا تھا، بیڈ کے نیچے ایک اندر میں چھوٹے سے کبٹ میں، اور مجھے جب میں گیا اور ہمارے شیخ الحدیث صاحب اور دوسرے بھائیوں کو بہنوں کو سب کو بلایا اور کہا بڑے بھائی سے اس کو پڑھو۔ مجھے یاد پڑتا ہے ابھی تک کہ شیخ الحدیث صاحب نے اس کو پڑھا، کیا کیا لکھا ہے کہ میرے پاس کیا ہے، میری زمین کیا ہے، میرے بیٹے کتنے، میری بیٹیاں کتنی ہیں، اور اس تمام میں کیا ہے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ اس لیے کم سے کم کہ بھئی اتنا لکھ دیا جائے کہ میری بیوی ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، میری اتنی بیٹیاں ہیں، میرے انتقال کے بعد اگر میرے یہ ورثاء موجود ہوں، میرے انتقال کے بعد اگر یہ جتنے میرے وارث ہیں موجود ہو تو شریعت کے مطابق میرا ترکہ جو مال میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان تمام ورثاء کو دیا جائے، لکھ دیا جائے، سمپل ہے۔ اور میرے انتقال کے بعد اسلام کے قانون کے مطابق ترکہ تمام وارثوں کو دیا جائے، بالکل آسان ہے۔ فارم فل کر کے لکھ دے یا سولیسیٹر کے پاس لکھوا دے تاکہ آپ کی اولاد، آپ کی بیوی یا بچے سب کو کیا ہے اچھی طرح حصہ مل جائے۔ وصیت کی قسمیں ہیں، ایک وصیت مستحب ہے، یاد رکھو یہ بات سمجھنی ضروری ہے۔ ایک وصیت مستحب ہے، جیسے کوئی شخص ایسی جگہ ہو جہاں کوئی قانون نہ ہو کہ اس کے انتقال کے بعد شریعت کے مطابق، تو ظاہری بات ہے شریعت کے مطابق ہی ہوتا ہے، یہاں تو قانون ہے کہ کسی ایک کو مل جائے گا، لیکن اگر کوئی ایسی کنٹری میں ہے جہاں کوئی قانون نہ ہو اور عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو ایسے مقام پر وصیت لکھنا مستحب ہے۔ ایسی جگہ ہو، ایسی کنٹری ہو جیسے ہمارے یہاں پاکستان وغیرہ میں تو پرابلم ہی نہیں ہے، تو اگر ایسی کوئی چیز ہو تو میں لکھ کر، لیکن ایسی یہ وصیت تو مستحب ہے کہ بھائی میرے اتنے بیٹے ہیں، یہ ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، میری اتنی پراپرٹی اس میں تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن ایک وصیت فرض ہے، وہ ہر ایک کو کرنا ضروری ہے۔ وہ کون سی ہے؟ یہ پہلی والی تو مستحب تھی، جنرل تھی، ایسی جگہ جہاں قانون نہ ہو، آرام سے ترکہ ہو، مل سکتا ہے آپس میں، پھر بھی بہتر ہے لکھ کر جائیں کہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کریں۔ نہیں یہ تو مجھے دے دیا تھا میرے باپ نے، بہنوں کو نہیں ملے گا، یہ تو میرا ہے، یہ تو فلاں میرا ہے، تو پھر دنیا میں تو اپنا ہو جائے گا، آخرت میں پھر کیا ہوگا۔ لیکن ایک وصیت کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت کے لیے۔ وہ کون سا ہے؟ اگر کسی کا قرضہ اس کے ذمے ہو یا کسی کی امانتیں لوگوں نے اس کے پاس رکھی ہو، یا خدا نہ خواستہ اس کے ذمے کچھ سالوں کی زکوٰۃ باقی رہ گئی ہو، مجھے 5 سال کی زکوٰۃ دینی ہے، یا نماز ذمے باقی ہو۔ ہمارے حافظ صاحب نے ابھی منڈے کو یہ وصیت کی، الیاس کو کہا، الیاس بھائی کو منڈے کو کہا، اور وینسڈے کو انتقال ہو گیا۔ منڈے کو کہا دیکھو میری 10 نمازیں قضا ہو، 10 دن کی نمازیں قضا ہوئی ہے بیماری کی وجہ سے۔
دیکھو وصیت کرے. نمازیں ذمے میں باقی ہو اور اس کو نہیں پڑھ سکا ہو، قضا اس کے ذمے باقی ہے اور اس کے پاس مال بھی ہے، تو ایسی صورت میں وصیت نامہ لکھنا فرض ہے. فرض ضروری ہے کہ بھائی فلاں کی اتنا پیسہ مجھے لینا ہے یا دینا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یا فلاں کی امانت گھر میں نے رکھی ہے، میرا انتقال ہو جائے تو اس کو واپس کر دینی ہے، یا اتنی میری نمازیں ہیں، اس نمازوں کا فدیہ دے دیا جائے. ایک نماز کا 3 پاؤنڈ کے حساب سے تو 6 نمازیں ہوتی ہے، 5 فرض اور وتر واجب، 6 نمازیں دین کی، تو ایک دن کا 18 پاؤنڈ ہم گنتے ہیں صدقہ فطر کے حساب سے. اس طریقے سے وہ گننا ہے. تو یہ روزے کا بھی، ایک روزے کا 3 پاؤنڈ ہے، وہی فطرانہ. 10 روزے چھوٹے ہیں تو اس حساب سے 30 پاؤنڈ دے دیے جائیں. یہ ضروری ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، آسان ہے. اگر کچھ پیسے ہیں تو دے دینا چاہیے، ورنہ پھر عذاب ہوتا ہے. اگر حج فرض تھا نہیں کر سکا تو حج بدل کی وصیت کر جائیں کہ میرے مال میں سے 1/3 مال میں 1/3 مال میں سے 1/3 مال میں سے میری نماز، میرے روزے، میرے حج کو پڑھا لیا جائے. ہو سکے تو پڑھا لے. 1/3 سے زیادہ ہے تو پھر ورثہ کے اوپر ہے. اگر کچھ ایڈ کر کے بھیجنا چاہے کسی کو بھیج دے، لیکن اگر نہیں دیتے ہیں تو ورثہ پر کوئی ذمہ داری نہیں. اسی 1/3 میں سے جتنا ہو کر لو، باقی پھر مردے کے ذمے ہے. اسی طرح عورت ہے، محرم نہیں تھا، حج نہیں پڑی، حج فرض ہو چکی تھی، مال بھی موجود تھا، تو وصیت کر جائے کہ میرے اوپر حج فرض. سو اپنے ذمے قرض ہو تو وصیت نامہ ضرور لکھو. کسی کا قرض ہو تو وصیت لکھ کر واضح کر دو کہ فلاں کا میرے ذمے قرض ہے، 5000 پاؤنڈ قرض ہے. اگر آپ نے وصیت کی ہوگی تو آپ کے ورثہ اس شخص کا قرض ادا کر دیں گے. اگر وصیت ہی نہیں کی ہے تو میں نے ابھی آپ کو سنایا ایسا ہی ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. اور پھر سزا کس کو ہوگی قبر میں؟ اس مردے کو ہوگی جس نے قرض لیا ہے. اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں. اسی طرح دوسری بات، اگر باپ کو معلوم ہے یا ماں کو معلوم ہے کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد حقداروں کا حق نہیں دے گی، بیٹیوں کو ان کا وراثت نہیں دے گی، تو ایسی صورت میں بھی وصیت کرنا ضروری ہے کہ بھائی دیکھو اتنا میرا مال ہے، اس میں بیٹیوں کو بھی دینا ہے سنگل اور بیٹوں کو ڈبل. اس لیے کہ بہت سارے بیٹیوں کو ادا نہیں کرتے، بہنوں کو ادا نہیں کرتے، بہنوں کا حق نہیں دیتے، کہتے بس شادی ہو گئی، اس میں خرچ کر دیا، ہو گیا، اب اس کی کوئی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے. ہم نے زیور چڑھایا، ہم نے فلاں دیا، ہم نے فلاں دیا، ختم ہو گیا. نہیں، ماں باپ کے ذمے ہے، ورنہ پھر ماں باپ کو قبر میں عذاب ہوگا. شادی کرنے کی وجہ سے یا شادی میں گفٹ اور ہدیہ دینے کی وجہ سے وراثت ختم نہیں ہوتی، کبھی نہیں. اس لیے کہ اگر کسی وارث کو محروم کر دیا، اس کا حق نہیں دیا، تو پھر کیا گناہ ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعت اللہ 60 سنہ ثم يحذرهم الموت. فرمایا ایک مرد ایک عورت 60 ایئرز تک اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. کتنے بھائی؟ 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے. مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی عبادت کرتے رہے، اللہ کی اطاعت میں لگے. ماشاءاللہ نمازوں کی بھی پابندی کر لی، حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، لیکن انتقال کے وقت ایسی کوئی وصیت کر دی کہ کسی وارث کو نقصان پہنچا دیا،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں بھائی فلاں کو نہیں دینا میرے مال میں سے، یہ اس بیٹے کو نہیں دینا، اس بیٹی کو نہیں دینا. ہوتے ہیں بہت سارے غصے والے باپ، کیا کہتے ہیں میری خدمت نہیں کی ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، اس کو کچھ نہیں دینا ہے. مسئلہ سن لو، چاہے کتنا ہی نافرمان بیٹا ہو وہ بھی وراثت سے محروم نہیں ہوتا. یہ حدیث دیکھ لیں، مشکات شریف کی حدیث ہے. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی وارث کو نقصان پہنچایا انتقال کے کچھ دن پہلے، اگرچہ پوری زندگی عبادتیں کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ، اس پر، اس باپ پر یا اس ماں پر جو وارث کو محروم کرے جہنم واجب ہو جاتی ہے. جہنم واجب ہے. یہ اللہ کے ضابطے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے مشکات شریف میں عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارث قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے گا، اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو جنت سے محروم کر دے گا، جنت نہیں ملے گی. بہت سارے کہتے ہیں نا بیٹے میں نے ماں کو اپنے گھر رکھا، خدمت کی، کھلایا پلایا، سفر کروایا، فلاں فلاں فلاں، بیڈ میں تھی میں نے خدمت کی، میرے ساتھ رہتی تھی، میں نے 10 سال ان کی خدمت، 5 سال، یا جب ڈسیبل ہو گئی تو میں نے ساری خدمت کی، تو نہیں آئی، تو بھی نہیں آیا، تو بھی نہیں لے گیا، میں نے سب کچھ کیا. تو اب جو بیٹا ساتھ رہتا تھا وہ والدین کی خدمت زیادہ کرتا ہے، تو یہ اس بیٹے کی سعادت مندی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو والدین کی خدمت کا موقع دیا. یہ تو ہے کہ اس نے والدین کی خدمت کی، اس کو اس کی خدمت کا ثواب ملے گا. لیکن یہ لڑکا اس خدمت کو اپنے ماں باپ پر احسان نہ سمجھے کہ میں نے میرے ماں باپ پر احسان کیا، کوئی فیور کیا. یہ تو ان کا حق تھا. ماں باپ بوڑھے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کا حق تھا اس بیٹے پر یا اس بیٹی پر. اب کیا کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے حق کا بدلہ دے گا، لیکن وہ اس خدمت کی وجہ سے اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مکان بھی میرا، اور جو مال چھوڑ کے گیا ہے ڈسیبلٹی کا، جو پاؤنڈز ہو، جو چیزیں ہو، وہ سب میری ہے، بیکاز آئی لک آفٹر ہے. کہتے ہیں بہت سارے دوسرے بیٹوں دوسرے بھائیوں کو دینا نہیں چاہتا، چھپا لیتا ہے گھر میں. ہاں ماں کے پیسے ہیں جو مل رہے تھے ان کو، یا باپ کے پیسے، خصوصاً اس کنٹری میں ڈسیبل کو زیادہ پیسے ملتے ہیں، تو وہ پیسے جمع کیے ہوئے اب جس بیٹے نے اس کی خدمت کی ہے وہ یہ سمجھ کر کہ I look after my mother, I look after the other brother, other one, they did not come to look after them, look after her or look after father, so I have right to take everything. لیکن یہ بالکل جائز نہیں ہے، گناہ ہوگا، اس کا گناہ ہوگا. جو بھی مال مردہ چھوڑ کر جائے، چاہے نیڈل ہو، ایک سوئی ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز میں برابری سرابری ضروری ہے. ہم کیا ماں باپ کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہے کوئی جو ماں باپ کا حق ادا کر سکے؟ ایک حدیث میں نے اکابرین سے سنی ہے، عجیب ہے. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، رسول اللہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی یہاں تک کہ بوڑھے ہو گئے، میں نے اپنے کندھے پر بٹھا کر ان کو حج کرایا، طواف کرایا، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ولادت کے وقت تیری ماں جو جنم دے رہی تھی تجھے، اس وقت جو آہ نکالی اس آہ کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. آہ تو کیا، اس
آہ کا 10واں حصہ بھی اس کا حق ادا نہیں کیا، عشیر 10واں حصہ بھی نہیں۔ لہذا اگر کوئی بیٹا والدین کی خدمت کر رہا ہے تو سعادت مندی سمجھے، یہ خیال نہ کرے کہ میں نے حق ادا کر دیا، والدین پر احسان جتائیں یا اس خدمت کی وجہ سے غلط فائدے اٹھائیں کہ ان کے مال کو چھپا لیں۔ اور ابھی ڈس ایبلٹی میں کیا کرتے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھا، وہ بیچاری بڑی ماں ہے، سائن کروا لیتے ہیں، کیا کروا لیتے ہیں، سائن کروا لیتے ہیں۔ اس بڑی کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، اے امی تمہیں پیسے ملنے والے سائن کر دو، امی تمہیں پھلا ملنے سائن کر دو، کرتے ہیں۔ ارے کوئی نہیں دیکھتا، سارے دروازے بند کر دو، میرا اللہ وہاں موجود ہے، اللہ وہاں موجود ہے۔ زمین و جائیداد اپنے نام پر اس طرح لکھوا لینے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گی کہ ماں نے مجھے دی ہے، دیکھو میرے سگنیچر، ماں کی سگنیچر ہے، میرا نام ہے۔ ہندوستان، پاکستان، وہ تو بنگلہ دیش میں تو عام ہے، یہ باتیں عام ہے۔ بڑی ماں سے بس لکھوا لیا، بہنوں کا حصہ نہیں دیا، دوسرے بھائیوں کا حصہ نہیں دیا، میرے پیسے لگائے تھے، میں نے خدمت کی ہے۔ یہ حرام ہے، حرام۔ چاہے وہ حج پر حج کرتا رہے، عمرے پر عمرہ کرتا رہے، چاہے پہلی صفوں میں نماز پڑھتا رہے، دینداروں کی صورت بنا لے، مگر حق دبانے کی وجہ سے وہ سخت گنہگار ہوگا، بلکہ روایت کے حساب سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ہاں، یہ خطرناک چیز ہے۔ فرض فرض ہے، سنت سنت ہے، نفل نفل ہے، آدمی کو سمجھنا پڑے گا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں ایک بات لکھی ہے بہت عجیب۔ حضرت نے فرمایا، ایک آدمی 10 روپیہ خیرات کر رہا ہے، لیکن 5 روپیے جو زکوٰۃ فرض ہے، 10 روپیے وہ غریب کو دیتا ہے، راستے میں کھڑا ہے، لو کھا لینا بھائی، لیکن 5 روپیے کی زکوٰۃ ادا، جو اس پر 5 روپیے کی زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہے، 100 روپے دے رہا ہے، 50 کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، تو فرمایا یہ بھی فرض کا چھوڑنے والا شمار ہوگا۔ دوسرا آدمی صرف 5 روپے زکوٰۃ کی نیت سے دے رہا ہے تو یہ فرض پر عمل کرنے والا ہوگا، اور فرض پر عمل کرنے والا کا درجہ وہ صدقہ خیرات نفل پر ادا کرنے والے سے زیادہ ہوگا۔ فرض فرض ہے، سنت سنت ہے، نفل نفل ہے، ہر ایک کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح ہر وارث کا شرعی حق ادا کرنا فرض ہے، ایک پینی بھی نہیں لینی ہے، ورنہ ایک پینی پر 700 مقبول نماز دینی پڑے گی۔ 700 مقبول نماز۔ تو وصیت کی 3 قسمیں میں نے بتائی، 2 بتا دی، تیسری بتا رہا ہوں۔ پہلی تو مستحب تھی کہ جہاں نہ لکھے تو بھی کوئی کنٹری کا قانون اس کو افیکٹ نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے کہ میں مرتے ہی ورثہ تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی لکھ جانا چاہیے، اس لیے کہ آج کل بیٹے اپنی بہنوں کو نہیں دیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ دوسرا جو فرض ہے کہ اپنے پاس کسی کا قرض ہے، یا اپنا قرضہ کسی کے پاس ہے، یا اپنے پاس امانتیں ہیں، یا اپنی نمازیں باقی ہے، یا اپنے روزے باقی ہے، یا اپنا حج باقی ہے، بدل کروانا ہے وغیرہ، تو اس کی وصیت نامے میں لکھنا فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ جیسے نماز فرض، روزے فرض، یہ بھی فرض ہے۔ صحابی کیا فرماتے ہیں، ابو صحابی کہ میں نے جیسا ہی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی عبداللہ بن عمر، فوراً میں نے اسی دن لکھ لیا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ کبھی موت آ سکتی ہے، کس کو پتا تھا کون جانے والا، کب جانے والا، اچانک موت آ سکتی۔ تو یہ وصیت کی دوسری قسم فرض۔ وصیت کی تیسری قسم وصیت حرام ہے۔ وہ کون سی تیسری قسم جو حرام ہے؟ ایسی وصیت، کسی گناہ کے کام کرنے کی وصیت کر جانا، میرے مرنے کے بعد فلاں کا حق مار لینا، میرے مرنے کے بعد سینما ہال کھول دینا، ہے نا، گناہ کے کام کی وصیت، یہ حرام ہے۔ میرے مرنے کے بعد
ان میرے 5 بیٹے اور بیٹیوں میں سے 2 بیٹے کو وراثت نہ دینا، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ ہاں، اور محروم کر دینا اس کو وراثت سے، کیسا بھی بیٹا ہو، کتنا ہی نافرمان ہو، صرف اس وقت اس کو نہیں ملے گی وراثت جو باپ کا قاتل ہو، ماں کا قاتل ہو، پھر اس کو نہیں ملے گی۔ لیکن اگر ستایا ہو زندگی بھر، قریب نہیں آیا، کبھی ملاقات کرنے نہیں آیا، پھر بھی وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا، وراثت اس کو ملے گی۔ اگر باپ نے یوں کہا کہ اس کو مجھے میرے مال میں سے نہ دینا، تو باپ گنہگار ہوگا۔ میں نے ابھی حدیث سنائی نا آپ کو کہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، لیکن مرنے سے پہلے یہ وصیت کر گیا کہ میرے مال میں سے فلاں جس پر جو وارث بنتا تھا حقیقت میں اس کو نہ دینا۔ ایسی وصیت کرنے سے وہ انسان کیا ہے؟ مرنے والا جہنم میں جائے گا، جنت سے محروم ہوگا۔ یہ مسائل جاننے بہت ضروری ہے۔ یہ وصیت کی تیسری قسم ہے جو حرام ہے۔ ایسی وصیت کر کے نہ جاؤ کہ جس سے قبر میں عذاب ہو۔ ہاں، وصیت کی چوتھی قسم انبیاء علیہ السلام کی وصیت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی وصیت وہ اپنی اولاد کو دین اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کرنا، اپنے بیٹوں کو قریب بلانا مرنے سے پہلے، لیکن موت کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ میں کل مرنے والا ہوں۔ آدمی سفر کر رہا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں گیا ڈوب گیا، اچانک ہو گیا، پتہ ہی نہیں تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ تو پھر اس لیے جب بھی موقع ملے اپنی اولاد کو وصیت کرے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی وصیت ہے کہ اپنے بیٹوں کو قریب بلاتے تھے اور آپس میں مل جل کر رہنا، بہنوں کو بھی لک آفٹر کرنا۔ جی، اور تم دونوں بھائی یا 3 بھائی جو بھی ہو آپس میں محبت سے رہنا، لڑنا جھگڑنا نہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، غمیوں میں خوشیوں میں دعوت دینا، ایک دوسرے کی لک آفٹر کرنا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، یہ آپس میں مل جھول کی وصیت انبیاء علیہ السلام کی وصیت ہے۔ دوسری وصیت ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنا۔ انبیاء علیہ السلام کی وصیت میں سے ہے کہ اپنے بچوں کو پوچھ رہے ہیں، ہے نا، جیسے یعقوب علیہ السلام کے پہلے سپارے میں وصیت لکھی ہوئی ہے، فرمایا نمازوں کی میرے بیٹے میری بیٹیاں تم پابندی کرنا۔ یہ ہفتے میں ایک بار اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے نواسوں کو، پوتوں کو جو بالغ ہو چکے ان کو بلا کر کے، بٹھا کر کے، سب کو ایک دعوت رکھ کر کے، یا ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں ہے کہ وہ سارے خاندان کو جمع کرتے ہیں، کچھ کھانا پکاتے ہیں، ایک تو صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت بھی ہے، سارے آ گئے ماں باپ کو ہنستے دیکھ کر ان کو حج اور عمرے کا بھی ثواب ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہے، ایک دوسرے سے بات چیت بھی ہے۔ بھائی سیٹرڈے کو یا جمعہ کو یا سنڈے کو سارے آ جاؤ گھر میں، کھانا پکے گا، بیٹھ کے بات کریں گے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی، تو ماں باپ کو، وہ اولاد اپنے ماں باپ کو یاد رکھے گی۔ سمجھ میں آئی بات کہ ہم ماں باپ تھے تو اس طرح سب جمع ہوتے تھے، بیٹھ کر کھاتے تھے اور ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے تھے، اور ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق اور خوشیوں کی باتیں کر رہے تھے۔ اسی لیے حدیث میں ہے جب ماں کو ہنسمکھ چہرے سے دیکھنا ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ ایک تو ہماری اولاد کو پتہ نہیں، اور اگر پتہ ہے تو ان کے پاس ٹائم نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے، قریب آنے کا ٹائم نہیں، کبھی آ گیا ہاں السلام علیکم ختم۔ عمر فرماتے میں اپنے ماں باپ کو دن میں 100 بار دیکھو، فرمایا 100 حج عمرے کا ثواب ہے، 100 حج عمرے کا۔ کہاں ٹائم ہے اولاد کے؟ تو ایسا ماحول بنایا جائے، آؤ کھانا پکا، کیا جانے والا ہے؟ ارے حدیث میں ہے کہ اگر کھانا پکایا نفلی صدقے کی نیت سے کہ میری اولاد کھائے گی، پوتے نواسے سب کھائیں گے، تو تمہیں ثواب ملے گا صدقے کا، وہ بھی ویسٹ نہیں گیا۔ اور پھر آپس میں مل کر ماں باپ سے بیٹھ کر بات کرنا، یہ بھی ثواب ہے، اور اوپر سے ماں باپ کی نصیحت ان کو جب بھی آئے سب کو ملا کر، یہ طریقہ ہونا چاہیے جس سے فیملیوں میں محبت بڑھتی ہے۔ ابھی بھائی بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا، ایک مہینے تک ملاقات نہیں ہوتی، 2 مہینے تک ملاقات نہیں ہوتی، حالانکہ ایک شہر میں رہتے ہیں، قریب قریب رہتے ہیں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، پھر بھی ملاقات نہیں ہوتی۔
اس لیے یہ ہے بھائی بہنوں میں جوڑ کی وصیت اور آپس میں صلہ رحمی کی وصیت. دیکھو لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرنا، گالیاں نہیں دینا، فلاں فلاں فلاں. یہ آپس میں دین کو مضبوطی سے پکے رہنا، مسلمان رہ کر زندگی گزارنا چاہے کچھ بھی ہو جائے. جیسے انبیاء علیہ السلام نے کہا میرے بیٹو میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ پہلے سپارے میں ہے وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ وَیعْقُوب. ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو، یعقوب علیہ السلام نے فلاں اور فلاں. یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے بزرگوں اور اللہ والوں کا یہ دستور رہا ہے نیک لوگوں کا کہ وہ بیٹا اور بیٹی زندگی بھر ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، لیکن مرتے وقت باپ نے کوئی بات کہہ دی، وہ دل پر لگ گئی، کوئی وصیت کر دی، اس کو اختیار کر لیتے ہیں تو بچوں کی زندگی بدل جاتی ہے. باپ بیمار ہوتا ہے، کبھی نہیں آیا، لیکن اب ایسا بیمار ہے کہ بیٹا دیکھ نہیں سکتا، کیا کریں، میرا باپ اتنا بیمار، اس وقت کوئی وصیت کر دی، دل پر لگ گئی، زندگی بدل گئی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کو وصیت کی کہ میں بھی دنیا سے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ساری اولاد اللہ کے نبی کی روحانی اولاد میں جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین، تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. انبیاء علیہ السلام کا ترکہ کیا تھا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو چیزیں، ایک تو قرآن کریم چھوڑ کر جاتا ہوں کہ بھی اس کو چھوڑنا نہیں، دوسری یہ میری حدیث ہے، میری سنت ہے، میں سنتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری سنت پر انبیاء کرنا، عمل کرنا. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کا مال میراث میں نہیں جاتا، میراث میں نہیں جاتا. معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، انبیاء علیہ السلام کا مال اگر وہ چھوڑ کر جائیں تو وہ میراث میں نہیں، وہ صدقہ ہوتا ہے، ساری امت کے لیے ہے. تو یہ صدقہ خیرات ہے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی وصیت جو بہت ضروری ہے ہر ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کو وصیت کر کے جانا، اس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی، او میرے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، میرے بیٹو تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہنا. دیکھا، اسلام کی حالت میں زندگی گزارنا. اس لیے 4 وصیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک مستحب، ایک فرض، ایک حرام، اور چوتھی انبیاء علیہ السلام کی وصیت. اس لیے ترکہ اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ ہے، اپنے دوست کے گھر گئے، دوست کی حالت بہت نازک تھی، یعنی سکرات کی حالت تھی. ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور ان کو تسلی دے رہے تھے. تھوڑی دیر میں روح چلی گئی، انتقال کر گئے، انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنے ساتھی کی آنکھیں بند کر دی کہ موت کے بعد آنکھیں فوراً بند کر دو، منہ بھی بند کر دو، اگر بند نہیں ہوتا تو رسی باندھ دو تاکہ منہ کھلا نہ رہ جائے، آنکھیں کھلی نہ رہ جائیں، جو آخری حالت میں ان کو نظارہ نظر آتا ہے جنت کا یا فرشتوں کا. تو ان کے پاؤں سیدھے کر دیے جائیں، ہاتھ سیدھے کر دیے جائیں. یہ طریقہ ہے روح نکلنے کے بعد. پھر فرمایا ان کے ہاتھ کو سیدھا کر دیا، پیر سیدھا کر دیے، آنکھیں بند کر دی. فرمایا چراغ بجھا دو. حضرت حماد نے کیا کہا؟ چراغ بجھا دو. حاضرین نے بات نہیں سنی، لوگ جو وہاں پر کھڑے تھے میت کے پاس، انہوں نے بات نہیں سنی. تو حضرت حماد خود کھڑے ہو گئے. حضرت حماد بہت بڑے بزرگ خود کھڑے ہو گئے، چراغ کو بجھا دیا اور فرمایا جب تک یہ زندہ تھا، یہ تیل جو چراغ کے اندر میں جو تیل ہے نا، یہ اس کا تھا. کس کا؟ مرنے والے کا تھا. جب اس کی روح نکل گئی
یہ ٹیل اب اس کا نہیں، اس کے ورثہ کا ہے، اس لیے چراغ بجھاؤ، اس کا نہیں، مرنے والوں کے ورثہ سے پوچھو سب کو۔ اور چھوٹے بچے تو کیسے پوچھیں گے، ان کی تو بات ہی قبول نہیں ہوتی جب تک بالغ نہ ہو۔ گویا مرنے والے کی چیز کو تم استعمال کر رہے ہو، وہ مرنے والے کی نہیں، وارثوں کی ہے۔ سارے وارثوں کو بولو کہ یہ چراغ جلائیں، وہ ہاں گئے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ اب یہ مرنے والے کا مال نہیں۔ اتنا احتیاط تھا ہمارے اکابرین میں، ایسا تقویٰ تھا جی۔ آج تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ایسا ہی وقت ہے، پورا کا پورا ورثہ کھا جاتے ہیں، پورا کے پورا ترکہ کھا جاتے ہیں، اور ڈکار بھی نہیں آتی، پورا کے پورا ہضم کر جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے یہ تو مرنے والے کی حالت، امام نووی فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات بہت ضروری ہے، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت نے لکھی ہے، فرماتے ہیں جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کا کافی ترکہ تھا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فادر کا انتقال ہوا تو ان کا کافی ترکہ تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا دل چاہتا تھا کہ اپنا حصہ اپنے والد صاحب کے دوسرے ورثاء کو دے دوں، والد صاحب کے جو دوسرے وارث ہیں ان کو دے دوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، ان کے استاد تھے، ان کو لکھا کہ حضرت میرا دل یہ مال لینا نہیں چاہتا، باپ کا چھوڑا ہوا مال میں لینا نہیں چاہتا۔ تو حضرت گنگوئی نے لکھا لینا چاہو تو فتویٰ ہے اور نہ لینا چاہو تو تقویٰ ہے۔ لینا چاہو تو لے سکتے ہیں، فتویٰ ہے، کوئی منع نہیں ہے، نہ لو تو تمہارا تقویٰ ہے، اپنی خوشی سے چھوڑ دے تو جائز ہے۔ لیکن چونکہ آج کل فتنہ عام ہے، کہیں آگے چل کر اولاد در اولاد میں جنگ و قتال نہ ہو جائیں کہ چچا نے میرے دادا کا سارا مال لے لیا، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ اس کے باپ نے تو نہیں لیا تھا، لیکن اس کی اولاد کہیں اٹھ کر یہ جھگڑا نہ کرے کہ دیکھو چچا نے لے لیا، میرے باپ کو نہیں دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے آپس کی رضامندی سے ترکہ تقسیم کریں۔ جب تک ایک بھی وارث راضی نہیں، تمہارا ترکہ صحیح نہیں ہوگا۔ آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ ہو، محبت ہو، آپس کی رضامندی سے اس طرح ترکہ تقسیم کریں۔ کوئی بیٹا مکان لینے پر راضی ہو گیا، میرے باپ کا مکان ہے مجھے دے دو، چار بھائی ہیں، ایک نے کہا مکان مجھے دے دو، کوئی کہتا ہے دکان مجھے دے دو، راضی ہے سارے بھائی، ٹھیک ہے تو دکان لے لے، تو یہ مکان لے گے۔ کوئی بہن کہے مجھے اتنی کیش رقم جو ہے وہ دے دو، آپس میں صلح کر لی، کبھی زیادتی کو ایک دوسرے کو معاف کر دیا، بھائی گھر میں اگر زیادہ آ گیا تو معاف ہے، ساروں نے مل کر رضامندی سے تقسیم کر لیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو پہلے بیچو پھر پیسے آئے پھر تقسیم کرو، نہیں، سب بیٹھ کر رضامندی سے، اگر کہے بھائی تمہیں مکان چاہیے ہم سب راضی ہیں تو لے لے، بھائی تجھے دکان تو لے لے، فلاں فلیٹ تو لے لے، چلو سارے راضی آپس مندی سے تو ٹھیک ہے، کبھی زیادہ ایک دوسرے کو معاف کر دے اللہ تک۔ یہ تو اپنی پوری خوشی سے ہر ایک کچھ رقم و بیش جو رقم ہو اپنے حق سے دستبرداری کر لے، بھائی دیکھے یہ ضروری ہے، ورنہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مفتی تقی صاحب نے ایک بات لکھی ہے، ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا مفتی تقی صاحب نے کہ دو بھائی تھے، ایک باپ کے مکان تھا، آپس میں بہت محبت سے تقسیم کر لیا، ٹھیک ہے مکان تقسیم کر لیا، یعنی دو مکان تھے، ادھر بھی مکان ادھر بھی مکان، تو یہ لے میں یہ لوں، ٹھیک ہے تو راضی ہے، راضی، دونوں نے اپنا اپنا مکان باپ کا ترکہ میں تھا لے لیا۔ لیکن دو مکان کے درمیان میں درخت تھا، بڑا اچھا درخت تھا، اس درخت کے بارے میں دونوں بھائی جھگڑنے لگے، ہاں ایک کہتا ہے میرا ہے، دوسرا کہتا ہے
مکان تو مل گیا، اب درخت کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور یہ بات کورٹ تک پہنچ گئی، کیس لگا دیا، اور سالوں سال تک کیس چلتا رہا۔ اب پتہ ہے نا پاکستان انڈیا میں تو کیس چلتا رہتا ہے، ڈیٹ دے دیتے ہیں اور خرچے پر خرچہ، خرچے پر خرچہ، ایسے چلتا۔ آخر جج نے فیصلہ کیا درخت کو کاٹ کر دونوں آدھا آدھا تقسیم کر لو، خرچہ ہوا الگ۔ آخر جج نے فیصلہ کیا کیا، اس کو کاٹو، 2 ٹکڑے کرو، آدھا تیرا، کس کا فائدہ ہوا؟ اس مقدمہ بازی کا، اس کیس کا انجام یہ ہوا کہ جتنا مال ترکہ میں ملا تھا وہ سب وکیلوں کی فیس میں تقسیم ہو گیا، لائروں کو مل گیا، اور وہ ہوا جو شروع میں آسانی سے کر سکتے، شروع میں راضی ہو جاتے کہ چلو ہم کاٹ لیتے ہیں، آدھا تیرا آدھا میرا، جی۔ لیکن صلح صفائی کے ساتھ معاملہ طے کر لیتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ اس لیے آپس میں مل جل کر معاملے کو سلجھنا چاہیے، ضد پر آئیں گے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے، معاملہ بڑھ جاتا ہے۔ ہاں، یہ ساری باتیں جو وصیت کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے آج بیان کی ہے، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ پھر موت آئے اور کہے میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، میں یہ کر، اب تو اس ٹو لیٹ نا۔ قرآن کریم میں ہے نا، حَتَّى إِذَا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا۔ جب موت کا وقت قریب ہوگا تو تمنا کرے گا مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، میں اچھے اچھے اعمال کر لوں۔ تو کسی نے سوال کیا یہ آیت تو کافروں کے بارے میں، فرمایا نہیں نہیں، مسلمانوں کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ مجھے بھیج دو نا، تھوڑی دیر کے لیے ذرا چانس دے دو، کیا کر دوں میں؟ صدقہ کر لوں، فَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کہہ رہے نہیں نہیں، it's too late now۔ سمجھ میں آئی بات؟ سکرات چل رہی ہو اس وقت وہ وصیت کرے تو اس کی وصیت قبول نہیں ہوتی ہے نا؟ ہاں، اس سے پہلے پہلے وصیت کر لو۔ ہمارے حافظ احمد صاحب پٹیل کو میں نے کچھ مہینوں پہلے، اور آج ہی میری ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب سے بات بھی ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ حافظ صاحب نے الحمدللہ 3 مسجدیں بنوائی، تیسری مسجد ابھی کام چالو ہے، چونکہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند تھا، قریباً جنوری فروری میں یہ تیسری مسجد بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ حافظ صاحب خود گئے تھے شیخ صاحب کے ساتھ بنانے کے لیے ماشاءاللہ، اور وہاں پر 2 مدرسے میں 1,000 پاؤنڈ بچیوں کے مدرسے میں، بچوں کے مدرسے میں بھی دیا۔ تو میں نے ان کو کچھ مہینے پہلے سمجھایا تھا کہ حضرت جانے سے پہلے قرآن کہہ رہا ہے، میں نے ان کو ایک آیت سنائی تھی، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ میں نے کہا کہ تم اپنے مرنے سے پہلے کچھ چیزیں آگے بھیج دو تاکہ وہ چیز تمہارا انتظار کرے۔ تو انہوں نے اس بات پر عمل کیا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے، عجیب حدیث، اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے صحاباؤ، یہ فلاں دکان ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، تم اس سے محبت کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول ہماری نہیں ہے، تو یہ تو فلاں کی دکان، فلاں، ہم کیوں اس سے محبت کریں؟ ارے کسی کی لانڈری، کسی کی دکان، تو میں کیوں محبت کروں اس سے؟ میری تھوڑی ہے، میری گاڑی ہو تو میں محبت کروں، کسی کی گاڑی کے ساتھ میں کیوں محبت کروں؟ کسی کی دولت کے ساتھ میں کیوں محبت کروں؟ وہ اس کا مال ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، مجھے کیا لینا دینا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں بات تمہاری سمجھ میں آ گئی کہ یہ دوسرے کا مال ہے، تم اس سے محبت نہیں کرتے ہو، یاد رکھ لو یہ تمہارے پاس جو مال ہے نا یہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے پاس جو دولتیں ہیں وہ تمہاری نہیں ہے، وہ تمہارے ورثاء کی ہے، تمہاری دولت تو وہ ہے جو تم آگے بھیجو گے۔ مرنے سے پہلے
آگے بھیجو گے۔ اللہ کے بندے نے ماشاءاللہ 3 مسجدیں بنائی، الحمدللہ۔ ایسے بھی نیک کام کرنے والے دنیا میں موجود ہے، چپ چاپ سے الحمدللہ۔ چونکہ ان کا انتقال ہو گیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اب تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے نیک کام کر کے جاؤ، مرنے سے پہلے اپنے نیکیوں کا کام کر لو اور اللہ کے لیے کر کے جاؤ، بالکل شوشا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر دیکھو گے ایک ایک مسجد پر کیا کیا ملے گا، ہزاروں لوگ جب تک مسجد باقی رہے گی نماز پڑھیں گے، کیا کیا ملے گا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی اور وصیت نامہ جو ضروری ہے اس کو لکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانی اور مشکلوں کو دور فرمائے۔ دعا کر لیتے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ اس ہفتے بھی وصیت پر ہم نے گفتگو کی ہے، جس کا حکم تو نے قرآن میں دیا ہے۔ اے میرے مالک ہماری اس بات کو، ہماری اس تقریر کو اللہ تو اپنے خزانے میں قبول فرما لے اور لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین یا اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کو مرنے سے پہلے موت کی فکر کی توفیق نصیب فرما، اپنے اعلی اولاد کی اصلاح کی فکر کی توفیق نصیب فرما، اپنے اعلی اولاد کو سمجھانے کی اور وصیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری مشکلوں کو دور فرما، اے الہ العالمین بیماریوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ دار اور اقارب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے متعلقین تعلق رکھنے والے ان کی مغفرت فرما، اللہ ہم سے محبت رکھنے والے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم پر احسان کرنے والے ان کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سے بیٹھ کا تعلق رکھنے والے ان کی مغفرت فرما، جہاں جہاں وہ سب کو عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ عوام خواص پوری امت کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو نبی علیہ السلام کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔